اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے، حکم نہیں ہے، بالکل حلال کیا گیا ہے 4 شادی کرنا۔ میں یہیں سے بات شروع کروں گی کہ اجازت اور حکم میں فرق ہوتا ہے، اور دوسری چیز بالکل حلال ہے۔ ہر مرد کو یہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ 4 شادی کر سکتا ہے، لیکن عورت کو اتنی تکلیف پہنچانا کہ اسی کے ساتھ آپ دوسری عورت کو اس کے مقام پہ برابری سے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح میں نے سوشل میڈیا پہ ایک کپل دیکھا جو مجھے کافی پسند، ان کی ویڈیوز کافی انسپائرنگ، لڑکی پورے پردے میں ماشاءاللہ سے بہت اچھی ویڈیوز دونوں بناتے، میں نام نہیں لوں گی، اور مجھے کافی پسند تھا وہ کپل۔ لڑکی کی وجہ سے ہی وہ لڑکا بھی زیادہ فیمس ہوا اور الحمدللہ ان کا کافی اچھا چلا۔ ابھی 1.5 مہینے پہلے میری بیٹی ہوئی نصیبہ، تو ان کی بھی بیٹی ہوئی، اللہ نے ان کے گھر رحمت بھیجی الحمدللہ سے، ان کے یہاں بھی بیٹی ہوئی، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے کہا یار چلو اللہ نے ان کو بھی بیٹی سے نواز دیا۔ میں نے ریسنٹلی ان کا پوسٹ دیکھا کہ انہوں نے دوسرا نکاح کیا ہے، اور اتنی دھوم دھام سے انہوں نے دوسرا نکاح کیا ہے کہ ان کی ساری پوسٹ دوسرے نکاح پر ہیں۔ انفیکٹ وہ جو ان کا پہلا بچہ تھا، اس بیٹی سے پہلے ان کا ایک بیٹا بھی تھا، اس کے ساتھ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بابا نے بہت اچھا کام کیا ہے، واہ بابا نے دوسرا نکاح کیا۔ آپ بچے کا مائنڈ سیٹ کیا ابھی سے بنا رہے ہو؟ ٹھیک ہے حلال دی گئی یہ چیز، لیکن اسلام میں ہر حلال چیز اتنا نہیں بولا گیا کہ آپ اس کو کرو ہی، چاہے اس سے کسی کا دل دکھ رہا ہو تو بھی آپ کرو۔ اس سے مجھے قصہ بھی یاد آتا ہے۔ وہ قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت علی نے ایک بار دوسرے نکاح کا ارادہ کیا، اور جب یہ بات حضرت فاطمہ کو پتہ چلی تو انہوں نے پوچھا حضرت علی آپ نے دوسرے نکاح کا ارادہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ نے جو سنا ہے وہ بالکل سچ ہے، مجھے دوسرے نکاح کا میں نے ارادہ کیا ہے۔ تو بی بی فاطمہ نے جب یہ بات سنی تو ان کو اتنا دکھ پہنچا کہ وہ اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں۔ وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ آپ تو اپنی بیٹیوں کے لیے غصہ نہیں کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے نا کہ حضرت علی نے دوسرے نکاح کا ارادہ کر لیا ہے، اور رونے لگی۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دیکھا کہ بی بی فاطمہ کو اتنا دکھ پہنچا ہے تو وہ مسجد چلے گئے۔ مسجد جا کے وہ نماز کا وقت تھا، حضرت علی بھی وہاں پہنچے۔ بھری محفل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ میرے حصہ ہے، میرا حصہ ہے فاطمہ، جس نے اس کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو جیسی یہ بات حضرت علی نے سنی وہ سمجھ گئے کہ حضرت فاطمہ جا کے اپنے بابا سے بات کر آئی ہیں۔ وہ گھر گئے، انہوں نے دیکھا بی بی فاطمہ وہیں تھی، انہوں نے کہا کہ میں نے تو ابھی صرف ارادہ کیا تھا اور آپ اپنے بابا سے بات کر آئیں۔ پیچھے سے جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہوں نے کہا کہ علی بے شک ہر انسان کو مطلب ہر مرد کو 4 شادی کی اجازت ہے، لیکن تجھے نہیں ہے اجازت، جب تک میری بیٹی فاطمہ زندہ ہے تب تک تجھے دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جیسی انہوں نے سنا، تب تک بی بی فاطمہ زندہ رہیں تب تک انہوں نے دوسرا نکاح نہیں کرا، اور انہوں نے اپنے نکاح کا ارادہ ترک بھی کر دیا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب تک ان کی پہلی بیوی بی بی خدیجہ زندہ تھی انہوں نے بھی دوسرا نکاح نہیں کرا تھا۔ تو یہ سب باتیں صرف یہ آپ کو دکھانے کے لیے ہیں کہ اسلام میں ہر چیز ہمیں جو بھی حلال بتائی گئی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو کریں، بھلے ہی اس سے کسی کا دل دکھ رہا ہو۔ تو جب تک کسی کا دل دکھ رہا ہو اس چیز سے تو اس چیز کو نہ کریں۔ یہ بہت اذیت بھری چیز ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ میں دوسری عورت کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، یہ بہت اذیت بھری چیز ہے۔ تو پلیز اس کا تھوڑا خیال رکھیں، اور میں ان بہن کے لیے بہت صبر کی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ان کو بہت اچھا رکھے، ان کی بیٹی کو بھی۔ اور ایسے مرد جو اتنا زیادہ دکھاوا کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، دوسرا نکاح اور بیٹوں کو بھی بتا رہے ہیں، پلیز ایسے مردوں سے اللہ بچائے سب کو۔